ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصے ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلا لے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ لوگ، وقت، حالات و واقعات، بے بسی، یہ سب مل کر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ موت کتنی مہربان ہوگی۔ غسل، کفن، دعا، دفن اور پھر کہانی ختم۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ احساس اور ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہوں اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ ہو۔ وقت دفنا گیا میرے شوق بھی، میرے ذوق بھی۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ لوگ دوسروں کے کردار کو معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پرکھتے ہیں، اور جب ضرورت بدل جائے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنے بستر پر نہیں اپنی قبر میں اٹھیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ تب صرف اور صرف یہ بات معنی رکھے گی کہ آپ نے کیسے گزاری وہ زندگی جو آپ گزار آئے ہیں۔ اس لیے اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ قبر میں اٹھائے جائیں۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی انسان مکمل نہیں ہے، بات صرف ذہنیت کی ہوتی ہے۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں دکھائی دیتی ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان بھوک میں بلکنا تو سیکھ لیتا ہے، کھانے میں نمک کی مقدار کا کم ہونا تو سیکھ لیتا ہے، کسی کی سادگی کو مکاری کی بھینٹ چڑھانا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن انسانیت اور اس کے تقاضے پورے کرنا نہیں سیکھتا۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے ایک بار سوچیں، ایک انسان ایک ہی وقت میں نہ جانے کس کس محاذ پر لڑ رہا ہوتا ہے، خود سے، حالات سے، رویوں سے، لہجوں سے، الفاظ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے، سوالوں سے، اور حتیٰ کہ اپنے اپنوں سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے نکلا ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ جب کبھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے، اور اس عزت کی حفاظت آپ میں کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ فانی انسان فانی انسانوں اور فانی چیزوں سے محبت کر رہا ہے اور انہی کے لیے لڑ رہا ہے، انہی کے لیے پریشان ہے اور انہی کو حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے وہ سب چھوڑ جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ مسافر ایک ختم ہو جانے والی چیز کے لیے برسرے پیکار ہیں، جبکہ دونوں کی منزل یہ نہیں اور وہ منزل کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ یا اللہ، جو تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے، جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ جو جتنا تمہارا ہے تم اس کے اتنے رہو۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ بے فکر ہو جاؤ،
اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا، یاد رکھنا، جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ڈپریشن میں ہی جاؤ گے نا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ مارلن منرو وہ عورت ہے جس کی ہنستے ہوئے تصویر کشی کی جاتی تھی کہ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، پھر بھی اس نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو کچھ آپ باہر دیکھتے ہیں وہ دل کی اندر کی عکاسی نہیں کرتا۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس پر تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھر منہ کے بل گرتا ہے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں اور فقط نکتہ چینی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سچائی دکھا کر جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ رشتوں میں، جذبوں میں، عقیدوں، اخلاق، سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ شراب پی کے سچ لکھنے والے اور نماز ادا کر کے جھوٹ لکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش کی ہو اس پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہ کرو۔ یاد رہے، سانپ جب بھی اپنی جلد اتارتا ہے تب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔ کچھ لوگ ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جو لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ مستقل مزاجی سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو پہاڑ جیسی بلند کامیابی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو دوران نیند بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر دے۔
کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ لوگ اپنی دولت کو تجربے کا نعم البدل سمجھ کر خود کو تجربہ کار قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ تجربہ ہمیشہ وقت سکھاتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ موج کرنے والے ذہین ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ جو اپنی عزت و آبرو چاہتا ہے وہ لڑائی جھگڑے اور نزاع سے دور رہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں اور نہیں دے سکتا۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ پھلدار کی قسمت میں ہے پتھروں کی مار، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے دشمن سے غافل ہوتا ہے وہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ امر ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص اس سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔
صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ زبان سے ہوشیار رہو کہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرطے کہ آپ میں صبر کا لیول تھوڑا زیادہ ہو۔ پرانے لوگ پرجوش تھے، وہ تعلقات کو سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے، فائدہ ہو تو ہی تعلق بناتے ہیں۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین کھیل وہ کھیل ہے جو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ انسان اپنی زندگی میں پیچھے تب رہ جاتا ہے جب وہ دوسروں کی بجائے خود اپنے آپ کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے۔ صحرائے زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا، سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صدائیں ہم۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہشات کو دبا کر اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا کوئی والدین سے سیکھے۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سوچنا چھوڑ دیں، محنت کرنا شروع کر دیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برے انسان بنا دیں گے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک بے شک کرتے رہیں گے۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی، ایک دن سب کچھ جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجئے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ سوشل میڈیا کا نشہ، بیٹا میں روڈ کراس کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ گھٹیا اوپر کھڑا شخص نہیں، نیچے والے گھٹیا ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ وقت اپنے اصول پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ ردی کا بھی کوئی بھاؤ ہوا کرتا ہے، افسوس کہ یک طرفہ جذبات اس سے بھی گئے گزرے ٹھہرتے ہیں۔
اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے، جل جاؤ کڑی دھوپ میں خاموشی سے، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ انسان اپنے آپ سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ الجھنیں میٹھی بھی ہو سکتی ہیں، جلیبی اس بات کی زندہ مثال ہے۔ مسائل سب کے ساتھ ساتھ ہیں، خوش رہا کیجیے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کو اپناؤ، کیونکہ جھوٹ وقتی سکون تو دے سکتا ہے لیکن طویل مدت میں پچھتاوا لاتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پہ دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ تم آسمان پر جانا تو چاند سے کہنا کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر روشنی بہت کم ہے۔ دروازے کھلے رکھنے سے یا ان میں بیٹھے رہنے سے جانے والے لوٹ نہیں آتے پاگل۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اداکار وہ ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اور تماشائی وہ ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ بیوقوف بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی نہ منہ۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے، آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔
कोई भी दुख इतना शदीद नहीं होता जितना ये घरेलू मसाइल और परेशानियां हमें ज़हनी अज़ियत और तकलीफ़ देती हैं। मुड़े मुड़े से हैं किताब हयात के सफ़ात, ये कौन है जो मुझे मेरे बाद पढ़ता है। क्या सितम है कि जब हौसले टूटें और लिपटने को माए ना हों। जिन लोगों ने रोटी को अपने ईमान से ज़्यादा अहमियत दी है, इनकी यही सज़ा है कि वे दुनिया वालों के कदमों में झुकें, इनके इशारों पर दनदनाएं और नाचें, कोठों पर, स्टेज पर, टीवी में, प्राइवेट कमरों में। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। दिमागी सेहत का पहला असूल ये तमीज़ करना सीखें कि कौन वजाहत का मुस्तहिक है, कौन सिर्फ़ एक जवाब का मुस्तहिक है और कौन किसी भी चीज़ का मुस्तहिक नहीं। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वह मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। दुआ खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ पैदा करने का सबसे मौसर ज़रिया है, मगर हम इसे भी बेदिली से दोहराए हुए अल्फाज में ज़ाया कर देते हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं तो खाली बर्तन की तरह ना बजें, बल्कि अपनी दलील को मजबूत करें। ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपके पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। पहले सोना आसान था, लाइट बंद होते ही नींद आ जाती थी, लेकिन अब जब भी हम सोने के लिए अंधेरा करते हैं, सोच की मोमबत्तियां सुबह तक जल रही होती हैं। बेशक मेरा रब वो है जो मेरी उम्मीद को टूटने नहीं देता। कभी कभी घुटन इतनी बढ़ जाती है कि दिल चाहता है वहाँ जाकर बसा जाए जहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी ना हो। ज़िंदगी का हर इम्तिहान इंसान ज़हानत और मेहनत से पास नहीं कर सकता। बाज़ इम्तिहानों में किस्मत के अलावा और कोई चीज़ दरकार नहीं होती। रिश्ते मजबूत कीजिए, ज़माना जड़ें काट भी दे तो ये गिरने नहीं देंगे। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। कोई आपको सैराब ना भी करे तो खिलना सीखो, अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही पानी का चश्मा भी बनो।